فرعون کو بحر قلزم میں ڈبویا. جب ڈوبنے لگا ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی. زندگی بھر کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جب ڈوبنے لگا موت کو اس نے سامنے دیکھا تو ساری ربوبیت بھول گیا. کہاں کی بادشاہت، کہاں کی علو، کہاں کا علو اور کہاں کی بلندی سب بھول گیا. کہنے لگا آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا، اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس ذات پر بنو اسرائیل ارے اتنا گھما پھرا کر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بول دیتا نا لا الہ الا اللہ. تو یہ بول رہا ہے میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان. یہ لمبا چوڑا کر رہا ہے بندہ اس کو. حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں، کہہ رہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں حاضر تھا. اللہ، دیکھیں میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ جو نبی پر قرآن لے کر آتا تھا یہ ہزاروں سال پہلے اس وقت بھی موجود ہے موسیٰ کے ساتھ جب فرعون ڈوب رہا ہے. تو عجیب و غریب بات ہے، یہ فرشتہ کیسا عجیب فرشتہ ہے. جبرائیل وہاں موجود ہیں ہزاروں سال پہلے، فرعون کے ڈوبتے وقت وہاں موجود ہے. اور وہ نبی سے کہہ رہے ہیں کاش آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی گہرائی سے کیچڑ نکال رہا تھا. آج بڑی بڑی مشینیں سمندر کی گہرائی کو ناپ نہیں سکتی ہیں، یہ فرشتہ نیچے جا کر کے اس کیچڑ نکال کر کے لا رہا ہے. کیسا فرشتہ ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور ہے. ان کو گیس کی ضرورت نہیں، ان کو ماسک کی ضرورت نہیں، دریا کے سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاتے. کہا کہ آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی گہرائیوں سے کیچڑ نکال کر کے لایا اور میں اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا. فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ، اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا میں. کیوں؟ کہا کہ مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم آ جائے، اسے بخش دے. اللہ اکبر. فرعون یہ ظلم کا استعارہ ہے. فرعون جب بولتے ہیں تو آدمی کے ذہن میں ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. جو اپنی بیوی کو تپتے ہوئے عرض پر، تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دے، مرنے کے لیے چھوڑ دے، کتنا ظالم ہوگا اندازہ لگائیے آپ. تو فرعون کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن میں ظلم کی مختلف انواع گھومنے لگتی ہیں. گویا کہ فرعون کا لفظ یہ ظلم کا استعارہ ہے. ایسے ظالم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرا کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر نہ رحم کر دے. مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ. اللہ، سمجھ میں آیا کتنا رحیم ہے وہ. جی جی. ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ الحمدللہ رب العالمین کا تعلق الرحمن الرحیم سے کیوں ہے. الحمدللہ، اس کے بعد الرحمن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بھی ترمذی ابواب تفسیر القرآن میں لائے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ روح عطسا، عطسا فقال الحمدللہ فحمد اللہ بإذنہ فقال له ربه رحمك الله يا آدم. رواہ الترمذی فی ابواب تفسیر القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کا پتلا جنت میں بنایا، پتلا بہت دنوں تک ویسے کھڑا رہا، مٹی کا بنا ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کے اندر روح پھونکی، پتہ یہ چلا کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، بلکہ روح اور جسم کا مرکب ہے. تو جس طریقے سے جسم کی کچھ ڈیمانڈ ہیں اور اسے پورا کرنا پڑتا ہے، اسے روح کی بھی ڈیمانڈ ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اندر روح پھونکی تو جب روح سر میں پہنچی، روح جب سر میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی، اسنیز کیا انہوں نے، کہا الحمدللہ. پہلے ان کی زبان سے نکلا، ہمارے ابا کی زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف نکلی. اور ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ بولنا چاہیے؟ آگے جواب دیا گیا فحمید اللہ بإذنہ،
اللہ نے ان کو سکھایا اور اللہ کے اذن سے وہ بولے کہ چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا الحمدللہ. فقال له ربه, تو ان کے رب نے ان سے کہا رحمک اللہ یا آدم, اے آدم اللہ تیرے اوپر رحم کرے.